لاتے رہے، شریعت لاتے رہے، عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ جب عقل انسانی اس شعور تک پہنچ گئی، اس کمال تک پہنچ گئی کہ اب ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ ختمی مرتبہ جیسے نبی کو قبول کر سکیں، ان کو سمجھنے کی، بولو یہ کہ چند افراد بھی کیوں نہ ہو، ان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اس وقت ہمارے ختمی مرتبہ کا نزول ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے بس سوال ممکن ہے کہ یہ کہیں کہ جب یہ سردار انبیاء ہیں تو ان کو پہلے بھیج دیتا، اتنے نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں ضرورت اس لیے تھی تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرنا تھا، لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا تھا اس نبی کو ماننے کے لیے کہ جو سردار انبیاء ہے۔ کہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے وہ سب مقدمہ چینی کرتے رہے۔ مقدمہ چینی کیا مطلب؟ تیاری کرتے رہے یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا، ایک کے بعد ایک شریعت آتی رہی، اور ہر نئی شریعت نے پچھلی شریعت کو نسخ کر دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہر شریعت کا ایک نہ ایک وقت تھا، جب نئی شریعت آئی، نیا رسول آیا، نئی کتاب آئی، اس کے بعد پرانی شریعت نسخ ہو گئی، ختم ہو گئی، یعنی ہم یوں کہیں کہ ایکسپائر ہو گئی آج کی زبان میں، کہ پھر اب وہ چیز ویلڈ نہیں رہی۔ اب کون سی چیز ویلڈ ہوگی؟ اب جو نئی شریعت آئے گی۔ یہ سلسلہ یہ کے بعد دیگرے رہا۔ کتابیں 4 سے زیادہ نہیں آئی ہیں، کتابیں 4 سے زیادہ نہیں آئی ہیں، لیکن شریعتیں 4 سے زیادہ آئی ہیں۔ شریعت کیا مطلب ہے؟ ہم ایک دن پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک تکوینیات ہے دنیا میں، ایک شرعیات ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، حکم تکوینی، حکم تشریعی۔ 2 قسم کی چیزیں ہیں نظام عالم میں، خداوند عالم کی طرف سے 2 قسم کی چیزیں ہیں، 2 قسم کے قوانین ہیں۔ ایک وہ قوانین جو تکوینیات سے متعلق ہے، یعنی پورا جو آپ کا نظام چل رہا ہے، اس نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے آپ کا یہ کائنات کا نظام شمسی جسے آپ کہتے ہیں۔ یہ شمس کیا ہے؟ سورج کیا ہے؟ سورج اتنے جو ستارے، اب یہاں تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے، پاکستان میں کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے، وہاں پہ ستارے نظر آتے ہیں، یہاں شاید ستارے لائٹ پولوشن کی وجہ سے نظر نہ آئے، لیکن کبھی شاید نصیب ہو وہ نعمت لوڈ شیڈنگ کی آپ لوگوں کو بھی، تو آپ کو بھی شاید آسمان کے کچھ ستارے نصیب ہوں۔ تو بہرحال ستارے جو آسمان پہ آپ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں دیکھتے ہیں، یہ تمام ستارے، ان کو ہم اپنی ایسٹرونومی کی زبان میں سٹارز کہتے ہیں، ٹھیک؟ سورج بھی اسی میں سے ایک ستارہ ہے۔ سورج کوئی بڑی کوئی جائنٹ چیز نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے ان میں سے، ایک معمولی درجے کا ستارہ۔ اتنے ستاروں میں سورج ایک ستارہ، اور وہ بھی معمولی درجے کا۔ اس سورج کے گرد کم از کم 10 سیارے کنفرم گھوم رہے ہیں، کم از کم 10 سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ان 10 سیاروں میں سے ایک معمولی سے بھی کم درجے کا ایک سیارہ، ایک پلینٹ جس کو نام ہے زمین، جس کو آپ ارتھ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک؟ اس کائنات کے اس تناسب سے اس زمین کو حساب کرو تو زمین کا کوئی حساب نہیں بنتا۔ اس زمین خدا کی جو مملکت اور بادشاہت ہے، اس کے مقابلے میں اس زمین کی، پوری زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ہم کیا ہے؟ اس زمین پہ 100 گز کے پلاٹوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی مملکت کہاں؟ انسان کی حیثیت کہاں؟ انسان کو جو نصیب ہوتی ہے، اگر وہ بھی نصیب ہو گئی، اگر کسی اور کے ہاتھ لگ گئے تو شاید جلا ولا کے وہ بھی پھینک دیں، اگر نصیب ہوئی بھی تو مشکل سے 2 میٹر زمین نصیب ہوگی، اس سے زیادہ کسی کے حصے میں زمین نہیں آنی۔ اب وہ بھی خوش قسمتی سے اگر مسلمانوں کے علاقے میں رہے، ورنہ تو آج کل تو بم بلاسٹ میں تو وہ بھی نہیں پتہ چلتا کس کی بوٹی کہاں تھی، آج کل کے تو حالات ایسے ہو گئے۔ تو وہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے جنازے بھی نصیب ہو کہ وہ اس طریقے سے دفن ہو سکے۔ تو اس ریشو سے آپ تصور کریں کہ اس پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں سورج ایک معمولی درجے کا ستارہ ہے۔ اس سورج کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے سیارے، اس سیاروں میں سے ایک سیارہ
سرزمین کی بات نہیں کر رہے، آپ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں رہتے ہیں، اس سرزمین کا بھی 3/4 حصہ پانی میں ہے، آپ تو فقط ایک ہی حصے کے مالک ہیں نا زمین پہ چلنے والے لوگ، باقی تو سب کچھ پانی ہے، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے سینکڑوں کی تعداد میں ممالک، چھوٹے بڑے، چھوٹے چھوٹے تو نہیں، چھوٹے بڑے ممالک، اس میں سے انسان کے حصے میں کیا ہے؟ جو انسان خدا کے سامنے سر اٹھا کے چلتا ہے، ارزش کیا ہے انسان کی اس مملکت کے سامنے، اس شہنشاہیت کے سامنے؟ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اور ایک وقت نقطہ میں عرض کروں کیونکہ اپنی بہت بحث سے باہر نکل گیا ہوں، یہ جو ستارے، میں اپنے بچوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو بہت سے ستارے اگر آپ کو کہیں نصیب ہو بھی جائیں دیکھنے کے لیے، آبزرویٹری کو یہاں پہ ہو سلسلہ شہر سے بھی دور جہاں لائٹ نہ ہو، تو ضروری نہیں ہے، یہ تو ریسرچ ایک بہت ہی بدیہات میں سے ہو گئی، ایک ہے واضحات میں سے، کہ جو روشنی اور ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ ستارے ختم ہو چکے ہوں، ممکن ہے ان ستاروں کا موجودہ جو آپ کو جس کی روشنی نظر آ رہی ہو، ممکن ہے کہ اب ان کا وجود باقی نہ ہو۔ بڑی عجیب بات کر رہا ہوں میں، سورج سے فقط ایک مثال دوں اور میں اس چیپٹر کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، فقط اپنی بے حیثیتی، کم ارزشی سمجھانے کے لیے کہ ہم کچھ بھی نہیں اس ذات کے مقابلے میں، صرف میرا مقصد جو ہے سمجھانا یہ ہے کہ اس ذات کے مقابلے پہ، اس خالق کے مقابلے پہ، اس قادر مطلق کے مقابلے پہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہم اس کے سامنے سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ معصیت کرنا کیا مطلب ہے؟ معصیت کرنے کا تصور کیوں ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں؟ معصیت کرنے کا تصور کیسے آ سکتا ہے؟ سورج کے نزدیک جو سب سے نزدیک جو ستارہ ہے، اس کو ایسٹرونومی کی زبان میں کہتے ہیں M2 کے نام سے اس کو کوڈ ورڈ رکھا ہے، وہ ستارہ ہمارے سورج سے اتنے فاصلے پر ہے کہ اگر ایک ایسا اسپیس شپ بنایا جائے، ایک ایسا جہاز ہو کہ جو لائٹ کی اسپیڈ سے سفر کرے، لائٹ کی اسپیڈ سے سفر کرے، یہ فقط تصور ہے، ابھی پریکٹیکل نہیں ہوا ہے، کوئی ایک ایسا اسپیس شپ ہو، کوئی ایسا جہاز ہو، کوئی ایسی سواری ہو جو روشنی کی رفتار سے سفر کرے، اور روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے اگر وہ اس نزدیک ترین ستارے تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے 2000 سال لگیں گے۔ جو نزدیک ترین ستارہ ہے، نزدیک ترین ستارہ، یہ دنیا کتنی وسیع اور عریض ہے، وہ خالق جس نے اس کو خلق کیا وہ کتنا عظیم ہوگا۔ ہم تو اس کی مخلوقات تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے دائرے مخلوقات تک ہمارا احاطہ نہیں ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور خدا کے سامنے سر اٹھا کے معصیت کرتے ہیں۔ یہ کون سی جرت ہے جو ہمیں دیتی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے آئیں، اس عظیم قدرت کے سامنے معصیت کریں؟ صلوات پڑھیں محمد میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ میں نے کہا خداوند عالم کے نظام میں 2 قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تکوینیات کا نظام کہ پورا جو سلسلہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں ہے، کبھی سورج کی رفتار، سورج بھی اگرچہ کہ گھوم رہا ہے، ہمیں تو ویسے گھومتا ہوا نظر آتا ہے، گھوم نہیں رہا، لیکن سورج اپنے تمام پلانٹس کے ساتھ ہی موومنٹ میں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ تمام سیارے، ان کی موومنٹ تو محسوس ہے کہ دن ہو رہے ہیں، رات ہو رہے ہیں، 2 لوکیشن میں ان کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ یہ تمام کا تمام نظام خداوند عالم نے اس نظام کو جو خلق کیا، اس نظام کا نام ہے تکوینیات۔ اس کے ساتھ انسان کی رہنمائی کے لیے، بشر کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کچھ قوانین بھی خلق کیے کہ جن قوانین پر چل کر بشر خدا کی معرفت حاصل کر سکے اور خدا کے راستے پر قائم رہ سکے۔ ان قوانین کا نام رکھا گیا ہے شریعت۔ ہر زمانے میں مختلف ریکوائرمنٹ کے مطابق شریعتیں آتی رہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک آج کے زمانے بہت آسان ہے اس چیز کو سمجھانا کہ ہر جگہ کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، ہر شہر کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، حتیٰ ایک ملک میں مختلف شہر ہوں گے،
ان مختلف شہروں کی ضروریات مختلف ہوں گی، تو ہر شہر کی ضروریات کے مطابق جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ اسی شہر والوں پر لاگو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب آپ یہاں رہتے ہیں، ممکن ہے یہاں کے قوانین اور ہوں، یہاں کے مقتضیات اور ہوں، یہاں کی ضروریات اور ہوں. ممکن ہے ساتھ میں قریبی کسی اور ملک میں چلے جائیں، کسی اور جزیرے میں چلے جائیں، ممکن ہے کہ وہاں کچھ قوانین بدل جائیں. قوانین جو بنائے جاتے ہیں نظم و ضبط کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ تاکہ لوگوں میں ایک دوسرے سے کوئی تصادم کی صورت پیدا نہ ہو. بھئی یہی چیز ہے نا جنرل جو قوانین بنائے جاتے ہیں. تمام تشریعات خداوند عالم نے جو خلق کی وہ زمانے کے مطابق تھی. سب سے پہلی جو شریعت آئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی. کیوں؟ اس وقت سب سے پہلی شریعت کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ زمانہ کہ جب پہلی مرتبہ انسان نے اجتماعی زندگی کا آغاز کیا. کل میں نے اجتماع پہ بات کیا تھا کہ انسان سوشل اینیمل ہے. انسان نے پہلی مرتبہ ایک اجتماعی زندگی کا آغاز کیا. جب اجتماعی زندگی ہوتی ہے، ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو ساس بھی بنتی ہے، کوئی بہو بنتا ہے، کوئی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پھر تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بھاوج ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے گریجولی جب جتنا ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں اسی حساب سے مسائل کا آغاز ہوا، اور اسی حساب سے شریعت بھی آتی رہی. تو جس چیز کی شریعت تھی اسی حساب سے آتی رہی. اب اس زمانے میں اگر بہت زیادہ ڈیپ میں جا کے کوئی اور شرعی قوانین آتے تو ممکن اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہ آتے کہ جو کہ حتمی مرتبت پر آئے. تو اس زمانے کے حساب سے پہلی شریعت آئی. پھر دوسری شریعت، السلام علیکم، دوسری شریعت جو آئی خداوند عالم کی طرف سے وہ ہے شریعت ابراہیمی. اس کے بعد جو دوسری شریعت آئی ہے وہ شریعت ابراہیمی آئی کہ جس میں انسانوں کو نئے حساب سے، نئے نسب سے، نئے نسق سے، نئی روش سے لوگوں کو رہن سہن کے طریقے آداب سکھائے گئے. عبودیت کے نئے مرحلے پر انسان کو پہنچایا گیا کہ اب تم نے عبادت کے لیے ان مراحل کو طے کرنا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور یہی چیز بسلسلہ چلتی رہی یہاں تک کہ پھر پہلی کتاب جو نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، دوسری کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پہ، تیسری کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. یہ تین کتابیں ایک کے بعد دیگرے نازل ہوتی رہیں. اچھا کتاب کی کیا صورت تھی؟ قرآن میں اگر کہیں پہ آپ کو یہ ذکر ملتا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس کتاب سے کوئی ایسی کتاب کی فارم میں کوئی ایسی چیز کی شکل نہیں تھی. ایک علمی مجموعے اور قوانین کے ایک مجموعے کا نام تھا کتاب. ایسی کوئی کمپائلڈ ہوئی چیز موجود نہیں تھی جو آج آپ کے سامنے جس شکل میں موجود ہے. یہ اللہ نے پبلش کر کے ساتھ میں حضرت موسیٰ کو چند کاپی بھجوا دی ہوں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. چند قوانین پہ مشتمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت دی گئی جس کا نام رکھا گیا کتاب. اب وہ شریعت کا ایک اور نئے دور کا آغاز ہوا کہ شریعت اس زبانی قوانین سے نکل کر ایک کتابی صورت میں آ گئی، ایک ترتیب کی صورت میں شریعت اختیار کر گئی. اب یہ تمام کی تمام شریعتیں جو یکی بعد دیگرے آتی رہیں، ان سب پر یقین رکھنے کا نام ہے مومنیت. ان تمام چیزوں پر جیسے کہ بھی آئیں. اب آج ہمارے سامنے توریت موجود نہیں ہے، انجیل موجود نہیں ہے، یعنی اس انجیل جو حضرت موسیٰ پہ آئی. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ انجیل، توریت، زبور، یہ تمام چیزیں آئی ہیں اور تحریف ہو گئی ہیں. تحریف کیوں ہوئی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب انجیل بھی خدا کی کتاب، قرآن بھی خدا کی کتاب، آپ انجیل کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ موجودہ انجیل کی بات کر رہا ہوں. اس موجودہ جو انجیل آج ہمارے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے نام سے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں فقط، جو آج ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. تو اس کا احترام آپ قرآن کے جتنا کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اور ان کتابوں میں بنیادی فرق یہ ہے، توجہ رکھنا بچوں، بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے
وہ وہی الفاظ موجود ہیں جو خدا کی طرف سے نبی پر نازل ہوئے. بنیادی فرق کیا ہے کہ وہی الفاظ موجود ہیں جو خدا کی طرف سے پیغمبر پر نازل ہوئے، لیکن توریت اور زبور اور انجیل یہ وہ کتابیں ہیں جو نبیوں کے جانے کے 100 سال بعد جانے کے لکھی گئی ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں جو عیسیٰ کے جانے کے 100 سال بعد لکھی گئی، جو موسیٰ کے جانے کے بعد لکھی گئی ہیں، جس میں موسیٰ کے واقعات کو لکھا گیا ہے. یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو وحی ہوں. ہمارا احترام قرآن پہ اس لیے ہے کہ یہ رسول کے الفاظ نہیں ہیں، یہ وحی ہیں، یہ خدا کے الفاظ ہیں. یہ الفاظ خدا کے ہیں، نبی کے نہیں ہیں. نبی کے 3 قسم کے قول ہیں. نبی اور خدا کے درمیان بھی اگر آپ قول کی بات کریں تو نبی کے 3 قسم کے قول ہیں. ایک قرآن، ایک حدیث قدسی اور ایک حدیث. ایک قرآن، ایک حدیث قدسی، ایک حدیث. قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ کہ معنی بھی اللہ کا، الفاظ بھی اللہ کے. معنی بھی اللہ کا، الفاظ بھی اللہ کے. حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی تھوڑا سے مختلف ہے. حدیث قدسی تھوڑا سا مختلف ہے کہ معنی اللہ کے، معنی اللہ کے، الفاظ رسول کے نہیں ہیں، الفاظ فرشتوں کے. یہ کیا چیز ہے؟ حدیث قدسی میں ذرا اچھا ہے پھر چلے سمجھ میں آئی. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. حدیث قدسی کو جو ہے وہ تھوڑا سا میں اور واضح کر دوں. حدیث قدسی کیا ہے؟ یہ وہ کنورسیشن ہے، یہ وہ مکالمات ہیں جو پیغمبر اور جبرائیل کے درمیان ہوتے رہے. جو پیغمبر اور جبرائیل کے درمیان قرآن کے علاوہ. ایک تو قرآن کی صورت میں جبرائیل آئے اور کہا جی خدا کا حکم یہ ہے، وہ ختم ہو گیا. لیکن کچھ ایسی گفتگو ہوئی پیغمبر کے درمیان اور جبرائیل کے درمیان کہ جس کو سب کیا گیا تو وہ نہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے. اس کا نام رکھا گیا حدیث قدسی. ٹھیک. جو تیسری صورت ہے وہ ہے حدیث. حدیث کیا ہے؟ معنی اللہ کے، الفاظ نبی کے. معنی خدا کے، الفاظ نبی کے. کیوں معنی خدا کے؟ کہ معنی خدا کے کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے قرآن میں ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے. ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے رسول کے لیے. وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لا ينطق عن الهوى الا عن وحی یوحی، کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے جو اس پر نازل ہو. پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں، بعثت کے بعد کچھ کہا، بعثت سے پہلے کہا، میدان جنگ میں کہا، گھر میں لیٹے ہوئے کہا، کمرے میں کہا، کمرے سے باہر کہا، گلی میں کہا، مسجد میں کہا. کسی جگہ بھی پیغمبر نے جو کچھ کہا وہ اس قرآن کی روح سے، قرآن کی شہادت کے مطابق لا ينطق عن الهوى الا عن وحی یوحی، ماشاءاللہ، کہ وہ کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو خدا کی وحی ہو. تو یہ حدیث ہے. یہ 3 سلسلے مراتب. تو ہم بات کر رہے تھے قرآن میں اور دیگر کتب آسمانی جو آج موجود ہیں کہ جن کو کتب آسمانی کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ کتابیں نہیں ہیں جو نبیوں پر نازل ہوئیں، جو نبیوں پر نازل ہوئیں. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں تو عجیب غریب واقعات وہاں درج ہیں. اب کیونکہ سو بھی رہے تو مجھے سونوں کو بھی جگانا ہے، تو اس میں سے ایک واقعہ درج ہے. مسلمان پڑھیں محمد علی. ایک واقعہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، استغفر اللہ، میں معذرت کے ساتھ علیہ باللہ کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں جو اس کتابوں میں درج ہے، کہ عقل ان کی اتنی پست ہو گئی کہ ایک پیغمبر کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے اور ہمارا کیا نظریہ ہے. کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. ایک دن حضرت یعقوب بیٹھے ہوئے تھے، خدا سے گفتگو ہو رہی تھی، تو خدا حضرت یعقوب نے کہا کہ دیکھو تم میں کون زیادہ جاندار ہے. دونوں میں بحث چھڑ گئی. اس نے کہا مجھ میں زیادہ طاقت ہے، خدا نے کہا مجھ میں زیادہ طاقت ہے. دونوں میں کشتی ہوئی، دونوں میں کشتی ہوئی. حضرت یعقوب نے خدا کو اٹھا کر چت کر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں
جو ان کتابوں میں واقعات میں درج ہیں، اور اس کے علاوہ عجیب عجیب باتیں نقل ہیں کہ جو اس منبر کی شان نہیں ہے، جو پیغمبروں سے منسوخ کی گئی ہیں، جو میں ان واقعات کو بیان کروں۔ عجیب عجیب قصے جو پیغمبروں سے منسوخ کیے گئے ہیں، کہ جس کو آپ بعض موقعوں پر مختلف فلموں کی شکل میں بھی جو ہے ان کو فلمایا بھی گیا ہے، تو عجیب غریب واقعات جو پیغمبروں کے لیے انہوں نے ان کتابوں میں درج کیے ہیں۔ تو یقیناً جو ہمیں دین نے سکھایا ہے، ہمارا کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا نبیوں کے بارے میں ایک عقیدہ ہے۔ میں تھوڑا سا وقت لوں گا آج آپ کا۔ نبیوں کے بارے میں ایک عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر آدم تک جتنے نبی آئے سب کے سب معصوم تھے، سب کے سب معصوم تھے۔ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ معصوم کا مطلب ہے کیا؟ ایک بچہ گناہ نہیں کرتا، کوئی شرارت کرتا ہے، کوئی بزرگ آ کے کہتا چھوڑ دو بچہ ہے معصوم ہے، چھوڑ دو، گلاس توڑ دیا، لیکن یہاں تو ہے کہ گلاس ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے، کاغذ کی گلاس ہے، کوئی اور چیز توڑ پھوڑ کر دے، تو کوئی بچہ آگے کوئی شرارت کرے تو فوراً کوئی دوسرا آ جاتا ہے، ارے چھوڑ دو بچہ ہے، معصوم ہے، چھوڑ دو اس کو۔ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہ کرنے والا معصوم ہوتا ہے۔ ایک عام ہمارے یہاں ایک ترجمہ کیا جاتا ہے معصوم کا، بھئی عجیب ہے، 14 معصومین کے ماننے والے ہیں، معصوم کا مطلب نہیں معلوم۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ سارا جھگڑا ہی 14 اور 4 کا ہے، تو 14 معصومین کے سارے ماننے والے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں اللہ ایک، جنت پاک، معصوم 12، وہ معصوم کتنے؟ 14، امام 12، سب بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ یہ معصوم ہے کیا؟ معصوم آیا اس چیز کا نام ہے کہ جو کوئی گناہ نہ کرے وہ معصوم ہے؟ گناہ نہ کرنے والا کیا معصوم ہوتا ہے؟ یہ معنی اگر لیا جائے تو فقط تاریخ اسلام میں خاندان اہل بیت میں اتنی شخصیات نکل آئیں کہ جن کے بارے میں تصور گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ان کو معصوم نہیں گنتے۔ کہ آپ ثانیہ زہرا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ آپ ان کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کبھی گناہ کا خیال بھی ان کے دل میں آیا ہو؟ جو شخص ایک علمدار باوفا کے عہدے پر فائز ہوا، کوئی گناہ کے راستے سے یا گناہ کا مرتکب ہو کر اس درجے پہ فائز ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے غازی کو معصوم میں سے نہیں گنا، کبھی بھی ہم نے غازی عباس کو معصوم میں سے نہیں گنا، کبھی بھی ہم نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو معصومین کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو خاندان اہل بیت سے متصل ہیں۔ بہت سی ایسی شخصیات ہمارے زمانے کے اور گزشتہ زمانے کے علماء اکرام گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ پرانے زمانے میں ایک مرجع تھے مقدس اکبیلی، ان کے تقدس، ان کا لقب پڑ گیا تھا مقدس اکبیلی، ان کے تقدس کا، ان کے تقوی کا یہ درجہ تھا کہ ایک دن وہ ایک سواری پہ، اس زمانے میں یہ بینس وغیرہ تو نہیں تھی، اس زمانے میں گھوڑا اچھا یہی سواریاں ہوا کرتی تھی، تو وہ بھی اپنی سواری پہ تھے، ان کا شاگرد جو کہ وہ بھی مجتہد تھا وہ اپنی سواری پہ تھا۔ چلتے چلتے ان کے شاگرد جو کہ مجتہد تھا، اس نے تو پہلے حرام نہیں کیا، چلتے چلتے اپنے جانور جو حیوان تھا اس کو تھوڑا سا ہاتھ